جنگ میں سب کچھ جائز، مگر حیرت کی بات ہے ایک ایسا سپہ سالار بھی ہے جو جنگ سے پہلے اعلان کرتا ہے بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عورتوں پہ تلوار نہیں اٹھاؤ گے، بچوں کو ذبح نہیں کرو گے، درختوں کو کاٹو گے نہیں، کسی کے گھر میں نہیں گھسو گے، کسی کی فصل کو آگ نہیں لگاؤ گے۔ جو شخص بھی لڑنے آئے گا پہلے اسلام کی دعوت دینا، قبول کر لے تو پناہ، پھر اس کو کہنا کہ ہتھیار ڈال دے، اگر وہ ڈال دے پھر بھی اس کو پناہ، اگر وہ ہتھیار نہ ڈالے اور لڑائی کرے تو پھر آخری آپشن ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑ جاؤ۔ تو جنگ اور بھیڑنے اور لڑنے کا تو آپشن ہی آخری ہے، اس سے پہلے کہ جتنے آپشن ہیں وہ رحمت للعالمین کا پرتو ہے، وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی چادر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وجود مسعود کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرت غزالی زمان احمد کئی سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت للعالمین کی بحث کرتے ہوئے بڑے خوبصورت نکتے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہونے کے کچھ شرطیں ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رحمت للعالمین ہوں تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ رحمت للعالمین ہونے کے لیے وہ زندہ ہو۔ وہ کیا ہو؟ وہ زندہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین نے کرنی ہے رحمت، جو مردہ ہے وہ تو خود قابل رحمت ہے، وہ کسی اور پہ رحمت کیا کرے گا؟ تو رحمت للعالمین بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کون ہو؟ وہ زندہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جو رحمت للعالمین ہے، زندہ ہونے کے علاوہ صرف زندگی بھی کافی نہیں، دوسری شرط بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے رحمت کرنی ہے اس کو یہ بھی خبر ہو کہ میں نے کس پہ رحمت کرنی ہے، اس کو پتا ہو۔ اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ میں نے اس پہ رحمت کرنی ہے، اس پہ رحمت کرنی ہے، تو کہا کہ پھر وہ رحمت للعالمین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ رحمت پہنچے گی کیسے جب پتا ہی نہیں؟ آپ کے پاس چیز موجود ہے، پہنچانے کا پتہ ہی نہیں تو پہنچے گی کیسے؟ تو کہا رحمت للعالمین ہونے کے ضروری یہ ہے کہ اسے خبر بھی ہو کہ وہ کون ہے جہاں تک رحمت پہنچانی ہے۔ پھر کہا تیسری شرط وہ یہ ہے کہ اسے یہ بھی خبر ہو کہ جہاں تک پہنچانی ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اسے کس چیز کی رحمت چاہیے، اس پہ رحمت کس معاملے اور کس امر میں کرنا ہے، یہ بھی چاہیے۔ پھر کہا چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے قریب اور دور کہ یہ جو فاصلے ہیں یہ کوئی معنی نہ رکھتے ہوں، اس لیے کہ اگر رحمت للعالمین بیٹھا ہو مدینے میں اور جس پہ رحمت کرنی ہے وہ بیٹھا ہے پاکستان میں، اور اگر اس کے لیے یہ فاصلہ بن جائے تو اسے کیسے خبر پہنچے گی کہ میں نے کس پہ کرنی ہے، کون سی کرنی ہے، کہاں پہ پہنچانی؟ تو کہا رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ بھی ہو، اسے یہ خبر بھی ہو کہ میں نے کہاں پہنچانا ہے، اسے یہ بھی خبر ہو کہ کس پہ پہنچانا ہے، اسے یہ بھی پتا ہو کہ کیا پہنچانا ہے۔ کہا عالم ہست و بود میں اٹھا کر دیکھ لو، صرف ایک مبارک وجود مسعود تمہیں نظر آئے گا، وہ اللہ کا وہی محبوب جس کے لیے میرے پروردگار نے قرآن مجید میں خود گواہی دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ اس لیے کہا کہ میرا محبوب زندہ بھی ہے، میرا محبوب جانتا بھی ہے کہ میرے امتی میں کس امتی کو ضرورت ہے، وہ امتی کی ضرورتوں سے بھی باخبر ہے، اور اس کے لیے قریب اور بعید معنی نہیں رکھتے۔ کوئی بھی امتی کائنات کے کسی حصے میں بیٹھا ہو، اس سونے کو وہاں پہ خبر ہے، اس سونے کو وہاں پہ خبر ہے۔
کہا یہ 4 ضرورتیں یہ ساری کی ساری صرف اللہ کے محبوب کی ذات میں پوری ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے اور صاحب مدارج نبوت نے بھی ذکر کیا سیرت طیبہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ. آپ نے دیکھا ایک بدو سویا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے اور وہ ہرنی بلا رہی ہے یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. ہرنی کہنے لگی حضور یہ بدو گزر رہا تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا، اس پہاڑی میں غار ہے، غار میں میرے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، میں نے دودھ پلانا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں دودھ پلاؤں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آؤں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا. اب تشریف فرما ہوں گے، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں اس بدو کی آنکھ کھل گئی. بدو نے دیکھا کہ میری ہرنی نہیں ہے اور آپ بیٹھے ہیں، اور بدو آپ کو جانتا نہیں تھا. اس بدو نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں آپ کو اپنا غلام بناتا ہوں اور میں جا کر آپ کو بازار میں بیچ دوں گا. آپ نے میری ہرنی بھگائی اور میں اپنی ہرنی کے پیسے آپ سے پورے کروں گا. آپ نے فرمایا صبر کر، ہرنی مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ واپس آئے گی. بدو حیران، کہا کہ جانور بھی کبھی کلام کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کہہ جو رہا ہوں مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہرنی حضور کے قدموں میں آ گئی. حضور کے قدموں میں ہرنی کا آنا تھا اور وہ عربی زبان میں کلام کرنے لگی. بدو کی آنکھیں کھل گئیں، بدو قدموں میں گر گیا. تعارف تو سنا تھا، پوچھنے لگ گیا کہیں محمد تو نہیں ہے؟ شہرے اور چرچے تو دنیا میں پہنچ چکے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ بیٹھا، فدا ہو گیا. یا رسول اللہ میں آپ کا غلام، وہ جو بیچنے کی بات کرتا تھا سونا بکھڑا تک کے بک گیا. وہ جو غلام بنانے کی بات کرتا تھا خود غلام بن گیا. یا رسول اللہ حکم فرمائے. فرمایا حکم یہ ہے کہ اس ہرنی کو آزاد کر دے، ہرنی کو آزاد کر دے. ہرنی آزاد، اس نے کہا جا آزاد ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہرنی جاتی تھی، مڑ مڑ پلٹ کے حضور کو تکتی تھی اور حضور پہ درود بھیجتی تھی. جانور تجھے کس نے بتایا کہ یہی مبارک گزرنے والا پہ کر تیری آزادی کی نوید ہے؟ تجھے کس نے خبر دی کہ یہی مبارک گزرنے والا تیرے لیے آزادی کا سبب بنے گا؟ کس نے؟ یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے گا. اللہ کی کئی مخلوق ہیں، اللہ کی باقی ساری مخلوق سیکھی سکھلائی آئی، صرف انسان ہے جو سیکھا سکھلایا نہیں آیا. باقی ساری خلقت سیکھی سکھلائی آئی. درخت ہے، آم کا درخت ہے، کبھی اس پہ تربوز لگے دیکھے؟ تربوز کی بیل میں کبھی آپ نے کدو لگے دیکھے؟ کدو کی بیل میں کبھی آپ نے انگور لگے دیکھے؟ کوئی تو ہے. ایک شیرنی نے بچہ جنا، جنگل میں اکیلی تھی، شیرنی مر گئی، بچے کی تربیت تک نہیں کی، بچہ جنتے ہی مر گئی. بچے کو بھوک لگی، جنگل میں وہ گوشت وغیرہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، گھاس بڑی پڑی ہے، گھاس نہیں کھاتا. تو گھاس کیوں نہیں کھاتا؟ تجھے کون ہے جو بتلا رہا ہے کہ تیری غذا گوشت ہے، گھاس نہیں ہے؟ تاریخ کسی غار میں کسی سوراخ میں جا کر چوہیا نے بچے دیے، بچے جنتے چوہیا مر گئی. بچوں کو بھوک نے ستایا، وہ اسی بل میں سے نکلتے نکلتے سوراخ سے جب باہر نکلے بلی کو دیکھا، دبک کے پھر پیچھے چلے گئے. بھئی تمہیں کس نے بتایا؟ تو کیوں پیچھے پلٹا؟ بلی دشمن ہے. بھئی تجھے تو کسی نے بتایا نہیں، تیرا دوست کون ہے، تیری دشمن کون ہے؟ بتانے والی تو تجھے پیدا کرتے مر گئی تھی. پھر یہ تیرا ذہن میں یہ تعارف کس نے کرایا؟ فلاں تیرا سجن، فلاں تیرا دشمن.
आखिर कोई तो है जो आम के ऊपर यह हुक्म लगा रहा है, खबरदार तेरे दरख्त पर आम के अलावा कोई और चीज नहीं उगनी चाहिए, खबरदार तेरी खुराक गोश्त है, तू घास नहीं खाएगा, खबरदार तेरी दुश्मन बिल्ली है और कोई नहीं। कहा अल्लाह की सारी मखलूक जो उसने भेजी है वो सीखी सिखलाई आई। अल्लाह कुरान मजीद में क्या फरमाता है? फरमाया खलकत सारी की सारी उसके हुक्म की पाबंद है, किसी में मजाल नहीं कि वो इधर से उधर हो जाए। एक इंसान था जो सीखा सिखलाया नहीं है, कहा इंसान का बच्चा है, हीरा रख दो, अंगारा रख दो, कोई खबर नहीं, हाथ अंगारे की तरफ बढ़ा दे, कोई खबर नहीं, हाथ हीरे की तरफ बढ़ा दे। अगर अंगारे की तरफ बढ़ाए तो वो मुंह में हाथ जला बैठेगा, हां मां होगी बाप होगा तो हाथ रोक देगा, सिखाएगा हाथ इधर नहीं इधर जाए। तो कहा कोई ऐसा हाथ चाहिए जो पकड़े और पकड़कर अंगारे से तुम्हें हटा के हीरे की तरफ कर दे। कहा इंसान सीखा सिखलाया नहीं आया, इसीलिए तो उसने अंबिया का सिलसिला चलाया। इंसान को जमीन पे भेजा कि अहदे अलस्त में तूने वादे किए थे कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा महबूब है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा जीना, तू ही मेरा मरना। इसलिए कि अहदे अलस्त में तो कोई और मोहब्बत थी ही नहीं, तो और कोई मसरूफियत तो थी ही नहीं, सब कुछ सोना ही सोना था। उसने कहा इनको आजमाया जाए, दुनिया में भेजा। कहा कयामत के दिन इंसान कह सकता है मुझे अहदे अलस्त की बात याद नहीं रही, मालिक तू कोई याद दिलाने वाला भेजता। अल्लाह ने अंबिया भेजे, अंबिया आए, उन्होंने आकर आंखों के आगे से पर्दे हटाए, आंखों से पर्दे हटाकर सामने की हकीकत दिखा दी, और जिनके दिल हिदायत याफ्ता थे वो हिदायत याफ्ता बन गए, जिनके दिल मुर्दा थे वो इनकार कर गए। कहा अल्लाह की सारी मखलूक सीखी सिखलाई आई, एक इंसान था जो सीखा सिखलाया नहीं आया, उसके लिए जरूरत थी कि किसी को भेजा जाता। अल्लाह ने अंबिया भेजे, और उन्हीं अंबिया में अल्लाह ने जिसकी सर पे सियादत का ताज रखा उसे बना के क्या भेजा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। फरमाया महबूब आपको सैयदुल अंबिया बना के भेज रहा हूं, आपके रवैयों में भी सियादत की झलक हो, आपके किरदार और आपकी जात से भी सियादत की झलक हो। हर नबी ने आकर अपनी उम्मत को अल्लाह के अजाब से डराया, ईमान ले आओ वरना तुम पर अजाब की दुआ कर दूंगा। हर नबी ने आकर अपनी उम्मत को यह डराया कि तुम पर मैं दुआ कर दूंगा, मगर सियादत पे कुर्बान जाइए। पत्थर मार के लहू लुहान कर देते हैं और नालैन मुबारक मुबारक लहू से भर जाती हैं, अजाब के फरिश्ते आ जाते हैं। महबूब एक दस्ते दुआ दराज कीजिए, आलम बाला से ये अजाब के फरिश्ते हैं, आप हुक्म देंगे तो ताइफ के ये पहाड़ उठाकर इन्हीं पत्थर मारने वालों के ऊपर लिटा देंगे। आप एक हुक्म करें, हुक्म करते तो क्या वो पहाड़ उठा के न गिरा देते? गिरा सकते थे, मगर क्या होता? रहमतल लिल आलमीन पे हर्फ आ जाता, इसलिए कि वो रहमतल लिल आलमीन थे, मुस्लिमीन नहीं थे। वो मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं थे, वो आलमीन के लिए थे, वो काफिर के लिए भी थे, वो मुस्लिम के लिए भी थे, वो फर्द इंसानियत के हर फर्द के लिए वो रहमतल लिल आलमीन थे। अबू जहल रास्ते में जहां पे मिलता अल्लाह के महबूब हिदायत की तबलीग करते, वो कहता दिन को ना आया करें, रात को चले जाते, रात को मना करता सुबह को चले जाते। क्या था? हरीसुन अलैकुम, मेरा महबूब तुम्हारे ईमान के मामले में तुमसे ज्यादा तुम पर हरीस है। मेरा महबूब यह चाहता है कि जो जहन्नम के नजारे मैंने हबीब को कराए हैं, इसकी उम्मत का हर फर्द उस आग से बच जाए। मेरे महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया तुम आग के गड्ढे पे किनारे पर खड़े थे, तुम गिरने वाले थे,
میں نے آ کر تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ کے آگ میں گرنے سے بچا لیا. یہی رحمت للعالمین ہے, یہی سراپا رحمت ہونے کا ثبوت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک کردار میں جھلکا کے دیکھا. پہلے کردار دیا. نبوت کا اعلان کب کیا جا رہا ہے؟ نبوت کا اعلان 40 سال. کوہ صفا پہ جو پہلا خطاب, لوگوں میں تم پر اللہ کا دعوت دے رہا ہوں. سب نے کہا, کیا کہا؟ لوگوں میں اگر تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے, کیا بات مانو گے؟ مانیں گے. کیوں؟ صادق اور امین ہے. آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا, ہم سے کبھی بے وفائی نہیں کی, کبھی وعدے نہیں توڑے. آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں نے تم سے تمہارے دین کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, دنیا کے معاملے میں بھی, تو آج تمہارے دین کے معاملے میں بھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا. سنو, اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا. وہیں پہ کھڑے ہوئے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے, کچھ دشمن ہو گئے. جو دشمن ہو گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا بنانے کے لیے کون سا معجزہ دکھایا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر وہاں پہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا؟ اگر کر کے دکھاتے تو ہو جاتا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈوبتے سورج کو پلٹا سکتے ہیں تو سورج کو واپس ڈبا بھی سکتے تھے. آپ کسی درخت کو اشارہ کر دیتے, درخت زمین کا سینہ چیر کے واپس آتا, نبوت کی گواہی دیتا. اشارہ کرتے تو اسی کوہ صفا کے پتھر چیخ چیخ کے نبوت محمدی کی گواہی دیتے. مگر کیا آپ نے وہاں پر کسی معجزے کا سہارا لیا؟ نہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ دنیا کو ابھی اس مبارک مشن کا آغاز ہے, ابتدا ہے. مشن کی ابتدا کبھی بھی کمزور بنیادوں پہ نہیں کھڑی کی جاتی. دنیا کو بتلانا یہ تھا کہ ہمارا مشن کمزور بنیادوں پہ نہیں ہے کہ تمہارے دماغ کو مبہوت کر کے رکھ دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا وہ یہ تھا کہ لوگوں, میں نے زندگی کے 40 سال تم میں گزارے, میرا بچپن تم میں گزرا, لڑکپن تم میں گزرا, جوانی میرا شباب کا ایک ایک لمحہ تم میں گزرا. میری خلوتوں کے تم گواہ, میری جلوتوں کے تم گواہ, میری راتوں کے تم گواہ, میرے دن کے تم گواہ, میرے شب و روز کے ایک ایک لمحے کے تم شاہد. میرے زندگی کے مبارک کردار کی چادر پر تمہیں اگر کوئی ایک چھینٹا بھی نظر آتا ہے تو بتاؤ. بتاؤ میری زندگی کے کسی ایک لمحے پر تمہیں اعتراض ہو. بد سے بدترین دشمن بھی وہاں پہ کھڑا, ابو جہل اور ابو لہب بھی, کوئی بھی یہ نہ بول سکا کہ آپ کے مبارک کردار پہ اعتراض ہے. کیا بول اٹھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جھوٹے ہیں, مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں ہم قبول نہیں کرتے. زبانیں گنگ ہو گئیں. جو معجزہ وہاں پر اللہ کے نبی نے دیا وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ کردار تھا, وہ معجزہ سیرت کی طاقت تھی, وہ معجزہ کردار کی طاقت تھی. ہم نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے تو لگائے مگر سیرت محمدی کو اپنے کردار میں اپنایا نہیں. ہم نے اللہ کے محبوب کے عاشق ہونے کے دم تو بھرے مگر عاشق کی اداؤں کو اپنی سیرت کے پیکر میں اتارا نہیں. ہم نے اللہ کے حبیب کی محبت کے بڑے ڈنکے بجائے محبت رسالت میں موت بھی, کہ میں بیٹی کے گھر میں گیا, بیٹی کے گھر کا پانی بھی مجھ پر حرام. بیٹی کا گھر کا پانی اور کھانا خود پہ حرام کرنے والے پہلے مصطفیٰ مبارک کی سیرت تو دیکھ. حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر میں تشریف لے جاتے, وہاں پر اپنی بیٹی کا دل رکھنے کے لیے پانی بھی پیتے, کھانا بھی کھاتے کہ میری بیٹی خوش ہو جائے. بیٹی آئے, اس کا استقبال کیسے کرنا ہے, میری غیرت. بیٹی آئے اور میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں, میرے حبیب کو تک اپنی صاحبزادی کا استقبال کرتے کھڑے ہو جاتے,
चादर नबूवत उठा के बिछाते। मेरी प्यारी सैयदा, मेरी प्यारी था कि इस कायनात को, उसने कहा इस कायनात को मैंने बनाया है, इस इंसान को भी मैंने बनाया है। इस कायनात में रहना कैसे है उसने कुरान में खोल के बता दिया। इस इंसान की मशीन को चलाना कैसे है उसने कुरान में खोल के बता दिया। अगर उसकी दी हुई हिदायतों के मुताबिक इसे नहीं चलाओगे तो मशीन खराब कर बैठोगे, फिर काम नहीं बनेगा। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाजार में देखा, मार्केट में, बाजार में तशरीफ लाए। मैं बात पढ़ा, मैंने जाके हुजूर का दस्त अक़दस पकड़ा, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए। मैंने अर्ज की हुजूर कोई नसीहत फरमाइए। सरकार ने नसीहत फरमाई, फरमाया सिल मन काताक, ये नसीहत की। अकबा सिला रहमी किया कर, जो तुझसे ताल्लुक तोड़ने आए तू वो टूटे हुए धागे जोड़ लिया कर, वो फिर तोड़ दे तू फिर जोड़ ले। जो ताल्लुक तुझसे तोड़ जाए तू पीछे भाग के उसे ताल्लुक जोड़ ले। सिल मन काताक, एक होता है ना कि जुबान से कह देना, करना क्या है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के कोई अल्फाज ऐसे नहीं जिसमें मेरे महबूब का किरदार गवाही ना दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादी सैयदा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके जो शौहर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके तशरीफ लाए, चूंकि शादी उनकी सब पहले इस्लाम ऐलान नबूवत से पहले हो गई थी, साहिबजादी मुसलमान हो गई थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ईमान ले आई, लेकिन उनके दामाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद ने इस्लाम कबूल नहीं किया। हत्ता कि ग़ज़वा बदर के मौका पर भी वो कुफ़ार की तरफ से लड़ने आए, और जब वो लड़ने आए तो वो कैदी बन गए। जब कैदी बन गए तो कैदियों को, जेल खाने तो होते नहीं थे, तो कैदियों को मस्जिद के मिंबर के साथ, मीनारों के साथ बांध दिया जाता था। मस्जिद नबवी में मीनारों के साथ बांध दिया। क्या फैसला किया जाए? फैसला ये हुआ कि हर कोई आकर पैसे दे, फिदिया दे और छुड़ा ले। हजरत सैयदा ज़ैनब मक्का में थी उस वक्त, तो उन्होंने देखा कि फिदिया मांगा जा रहा है, तो मेरे शौहर की तरफ से फिदिया कौन देगा? उनके पास कुछ नहीं था, गुर्बत थी, फकीरी थी। हजरत उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, उनका एक हार पड़ा हुआ था। वो हार दिला भेजा कि जाओ ये हार फिदिये के तौर पर दे के मेरे शौहर को छुड़ा, मैं कुर्बान जाऊं रहमत लिल आलमीन पे। आप फिदिये ले रहे हैं, छोड़ दो, फलां को छोड़ दो, फिदिया। इतने में एक हार आया, हार आंखों के सामने आया, आए हाय, आंख आपकी चश्मे नबुव्वत से आंसू गिर गए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार देखा तो आपकी मुबारक मोहब्बत जो हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए थी वो आंखों के जरिए टपक पड़ी। हजरत खदीजा की जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं किया, मोहब्बत थी हजरत खदीजतुल कुबरा। जब देखा तो फिर आपने लोगों से कहा, तो लोगों ये फिदिया आया है, क्या कहते हो? कबूल करके अबुल आस को छोड़ दें, कुर्बान जाऊं? पूछ रहे हैं, वारी जाऊं? कौन सा सहाबी है जो इनकार करता? मगर सबक दे रहे हैं उम्मत को। ऐ उम्मत की क़ियादत करने वालों, अपने फैसले दूसरों पे थोपा न करो, मुशावरत की करो। मैं एक हुक्म दे दूं तो किसमें मजाल है कि मेरे हुक्म को इनकार कर दे? मगर हुजूर ने पूछा,
سب نے دیکھا جب اللہ کے محبوب کی چشمان مقدس سے آنسو ہیں تو یا رسول اللہ آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا لوگوں میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ یہ ہار میں ابو العاص کے حوالے کر دوں، میری زینب تک واپس پہنچا۔ یا رسول اللہ دیتے ہیں آپ کے قربان۔ سلمن قطعک، تعلق جوڑ جو توڑے، وہ جنگ کرنے آیا ہے، میرا مصطفیٰ اس کی جان بخشی کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کے گھر میں رزق بھر جائے، جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے اور رزق میں برکت آ جائے، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق واپس جوڑ لے۔ یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت آ جائے تو روٹھے ہوں کو جا کے منا لو۔ یہ ہے اسلام، جو تعلقات میں دوری ہے اسے جوڑ دو۔ سلمن قطعک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اور جو توڑتے ہیں اس کو جسے جوڑنے کا وہ حکم دیتا ہے، جسے جوڑنے کا وہ حکم دیتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا وہ خسارے میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں، ان کے رزق میں گھاٹا آئے، ان کے معاملات میں بے برکتی آئے گی جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو جا کے توڑتا۔ تو اس لیے آج ہر معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص چہرے پہ پریشانی کے آثار، کوئی رشتوں، بچی کے رشتے نہ ہونے میں پریشان، کوئی گھر کی معیشت کے متعلق پریشان، کوئی سماج کی فکر میں مبتلا۔ ہر شخص کے گھر میں یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ کبھی خلوت کے وقت میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کے وضو کر لو، 2 رکعت پڑھ لو اور دامن جھکا کے ذرا اپنے خود پہ غور تو کرو کہ ہم نے اپنے کردار میں اس مبارک پیغام کو اپنایا بھی ہے یا نہیں۔ راستے رب نے سارے بتائے ہیں کہ یہ راستہ ہے برکت رزق کا، یہ راستہ ہے تمہارا بیماریوں سے چھٹکارے کا، لیکن کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی فلاں پیر کے پاس جا، وہ تجھے تعویذ دے گا، وہ تیرے تعویذ نکال دے گا، تیرے اوپر جادو ہوا ہے، تیرے اوپر فلاں ہوا ہے۔ کہاں ہے جی؟ وہ لاہور میں، کرائے بھر کے جائیں گے، ادھار اٹھا کے جائیں گے جی اس کے پاس۔ آگے جا کے دیکھا پیر صاحب کی حالت یہ ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن ہے، نہ چہرے پہ سنت نبوت ہے، نشہ الگ سے کرتا ہے، سگریٹ الگ سے پیتا ہے، کردار میں اوباش ہے، کہیں بھی سیرت مصطفیٰ اس کے کردار میں نہیں ہے۔ جس بزرگ کی نسبت کے لگا کے بیٹھا ہے اس بزرگ کا کردار کہیں بھی اپنے جھلک میں نہیں ہے، مگر وہ تمہارے لیے وہ شفا لے کے بیٹھا ہے۔ مجھے آج تک یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ شفا تمہارے گھروں میں اللہ نے دی ہے، قرآن جو تم نے رکھا ہے گھر میں وہی شفا ہے۔ اسے کھول کے دیکھیں، ساری برکتوں کے راستے اسی بند کتاب کے اندر ہیں۔ اسے کھولیں، اسے پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ پیغام قرآن مجید آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا رزق کی برکت چاہتے ہو نا، میں بتاتا ہوں رزق کی برکت کہاں سے ہے۔ کہا میرا رب یہ کہتا ہے جسے رزق کی تلاش ہے اسے چاہیے کہ ٹوٹے ہوئے تعلق جوڑ لے۔ حضرت حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی دو بھائیوں میں، کچھ لمحہ گزرا ناراضگی کا۔ حضرت امام حسین، آپ نے ایک امتی کو بلایا، آپ نے فرمایا ایسا کرو میرے بڑے بھائی امام حسن سے جا کے کہیں آئیں اور مجھے منا لیں، آئیں اور مجھے منا لیں۔
उम्मती ने अर्ज की, हुजूर अर्ज करूं, आप छोटे हैं वो बड़े हैं, हक आपका बनता है कि आप जाके मनाए। मैं कुर्बान जाऊं। क्या फरमाया? फरमाया दिल तो यही चाहता है मगर क्या करूं, रिसालत मआद नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। फरमाया दो भाई नाराज हो जाएं तो जो मनाने में पहल करेगा जन्नत में वो पहले जाएगा। मैं मनाकर अपने बड़े भाई से जन्नत में पहले जाना नहीं चाहता, मैं चाहता ये हूं कि मेरा बड़ा भाई जन्नत में पहले जाए, आके मुझे मना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी या नबी, सैयदी मुर्शिदी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है रसूल के गुलाम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मशाइख अहले सुन्नत जिंदाबाद। तो इरशाद फरमाया कि ताल्लुक जोड़ जो तुझसे ताल्लुक तोड़े। हदीस पाक सरकार ने फरमाया इय्याकुम वज़न, बदगुमानी से बचो। कुरान मजीद कहता है इन्ना बाज़ ज़न्न इस्मुन, कि ये जो बदगुमानियां हैं ये गुनाह हैं, गुनाह। इन बदगुमानियों से बचो। दो सहाबा में झगड़ा हुआ, मामला ये तय पाया कि कल फुला वक्त अल्लाह के महबूब के पास हाजिर होंगे, जो सरकार फैसला फरमा दे कबूल होगा, जो सरकार फैसला फरमा दे कबूल होगा। अल्लाह का हुक्म है, अपने झगड़ों में अल्लाह के महबूब को फैसल बनाओ, जज बनाओ, और तुम मेरा महबूब तुम्हें जो फैसला कर दे उसे कबूल कर लो। चश्मे मारो दिले मचार, भले वो फैसला तुम्हारी जानों के खिलाफ आए, मेरा महबूब फैसला कर दे भले तुम्हारे खिलाफ आ जाए, चूं चरा किए बगैर, दिल में भी नदामत रखे बगैर उसे कबूल कर लो कि सोने के हबीब तेरा फैसला भी सुनो, कबूल कर लो। पता था सहाबा को, मुबारक जाएं इन मुबारक शागिर्दों पर। गए, ठीक है जी, कल हुजूर की बारगाह में पहुंच जाएंगे, मामला तय हो गया। अगला दिन आ गया, एक सहाबी पहुंच गया, अब दूसरे का इंतजार है। देर इंतजार किया, थोड़ी देर और इंतजार किया, थोड़ी देर और इंतजार किया, सहाबी नहीं आया। अब जो बैठा हुआ सहाबी है अब क्या कहने लगे, या रसूलल्लाह मुझे पता था ये नहीं आएगा, या रसूलल्लाह कसूर उसी का था, उसे डर था कि उसके खिलाफ फैसला आएगा, इसी डर की वजह से वो नहीं आया। या रसूलल्लाह वो नहीं आएगा, मैं जानता हूं उसी का कसूर है, अब वो जानबूझ के नहीं आ रहा। सरकार ने बड़े हौसले से ये बातें सुनी, जब वो बोल उठे तो मैं कुर्बान जाऊं, अब खड़े हुए। आपने खिताब फरमाया जितने भी सहाबा मौजूद थे, आपने फरमाया कि लोगों बदगुमानियों से बचो। फिर उस सहाबी को फरमाया तूने ये क्यों सोचा कि वो जानबूझ के नहीं आया, तू ये भी तो सोच सकता था या रसूल अल्लाह वो आना चाहता होगा, घर में मजबूरी बन गई होगी, या रसूल अल्लाह वो आना चाहता होगा, कोई मेहमान आ गया होगा, कोई बात हो गई होगी। फिर फरमाया तुम्हें अपने भाई की जानिब से 100 बहाने भी ढूंढने पड़े तो ढूंढ लो, खुद से बहाने बना लो कि वो इस वजह से नहीं आया होगा, मगर अपने भाई के बारे में गलत ना सोचो। ये वो पैगाम है जो बारगाह रिसालत मआब से उम्मत को जा रहा है। ये वो पैगाम है जो किरदार में अपनाने की जरूरत है। हमने इस पैगाम को छोड़ा, दो भाइयों में इख्तलाफ हो गया, सबसे पहली बात ही गलत गई। शैतान है ज़हनों में गलत बात डाल रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का महबूब फरमाता है ताल्लुक जोड़ो, शैतान चाहता है ताल्लुक तोड़ो। हम शैतान के बहकावे में आ गए। पहली बात शैतान ने जहन में डाली, ये गलत डाली, भाई के खिलाफ डाली, हमने उसी को कबूल किया। मगर वो जो दूर कोने से आवाज आ रही होती है, ज़मीर, ये दिल, ये ऐसी चीज है जो गलत बात पे चुप नहीं बैठता। हम खुद उसकी आवाज को दबा देते हैं, मगर ये हक की आवाज बुलंद करने में नहीं डरता। ये बोल देता है तो अपने भाई के बारे में गलत सोच रहा है, न कर। हम
اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، سنت اور قرآن سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے محبوب کے پڑھائے ہوئے اسباب سے دوری کی وجہ سے ہم شیطان کے پڑھے ہوئے سبق کو لے لیتے ہیں، اپنے بھائی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ اسی غلط سوچ نے تعلقات میں دراریں ڈال دی، اسی غلط سوچ نے بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، اسی غلط سوچ نے رشتوں میں دوریاں پیدا کر دی، اسی غلط سوچ نے ہمارے معاشرے کے اندر فاصلے پیدا کر دیے۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہوئے بھی وہ ایسے ہیں جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے نہیں، آنکھیں ہیں کہ دشمنی اور حسد سے سرخ ہوئی ہوئی ہیں، دل ہے کہ دشمنی بغض اور حسد کا گھر ہے۔ ہم نے اللہ کے محبوب کے پڑھائے ہوئے مبارک سبق کو بھلا دیا، اسی لیے ہمیں آسمان سے بلندی اور عزتوں کے منصب سے ہٹا کر ذلت اور خواری کے مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ تو کہا سلمن قطعک، تعلق اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑ کے جائے۔ پھر ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانیاں ہیں جو تمہارے اندر فاصلے بڑھاتی۔ پھر فرمایا ولا تحسسوا، فرمایا ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ولا تحسسوا، ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کی چھپ چھپ کے باتیں، کان لگا کے باتیں نہ سنو۔ کہ گئے دو دوست کمرے میں بیٹھے ہیں، چار دوست، دو سہیلیاں بیٹھی ہیں، اگر عورتیں ہیں تو عورتیں، مرد ہیں تو مرد، نہیں بات کیا چل رہی کہ میرے خلاف تو نہیں ہو رہی، کان لگا کے سن لو، کسی اور کے خلاف ہو رہی ہو، کان لگا کے سن لیا، جا کے فلاں کو بتا دیا۔ فرمایا ولا تحسسوا، یہ جاسوسیاں نہ کرو، یہ ٹوہ میں نہ لگو۔ ایک بزرگ، ان سے جا کر کسی نے کہا حضرت آپ کو پتا بھی ہے کہ فلاں نے آپ کے خلاف یہ باتیں کی؟ آگے سے بزرگ نے کیا جواب دیا؟ بزرگ نے فرمایا تجھے شیطان کو تیرے علاوہ کوئی ڈاکیا نہیں ملا میرے تک پہنچانے کے، شیطان کو تیرے علاوہ اور کوئی ڈاکیا نہیں ملا یہ بات مجھ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ والوں سے سیکھو، اللہ والے سکھا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے میرے خلاف بات کر ہی دی تھی تو تو مجھ تک نہ پہنچاتا، اپنے بات اپنے تک رکھتا، اپنے سینے کو سمندر بنا لو، جو بات بھی آئے دبا دو، خبردار نہ پہنچاؤ کہ کہیں تعلق نہ ٹوٹ جائے۔ ولا تحسسوا، تو میں نہ لگو۔ ایک اور بزرگ کے پاس گیا، حضور فلاں شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ آگے سے بزرگ نے فرمایا اس نے پتھر مارا، اس نے دور سے پتھر مارا، مجھے نہیں لگا، تو نے وہ پتھر اٹھا کے میرے منہ پہ آ کے مارا ہے۔ اس نے دور، میں نے نہیں سنا تھا، وہ پتھر تو نے اٹھا کے میرے منہ پہ مارا ہے۔ اگر یہی روش ہمارا معاشرہ اپنا لے، اپنے دل میں یہ عہد کر کے جائیں، آپ کو اگر آ کے کوئی یہ بتائے چغل خور کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، آپ اس کو یہی بات کہہ دو بھائی اگر تو یہ نہ بتاتا تو کیا تیرے گھر کا رزق ختم ہو جاتا؟ کیا تیرے گھر میں دال نہ پکتی، روٹی نہ پکتی، تجھے سکون نہ آتا؟ اگر یہ بات تو اپنے من میں چھپا لیتا تاکہ دو بھائیوں کے درمیان تعلق خراب نہ ہو جائے۔ اگر آپ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بھی آپ کے معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہے، ہر ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگا ہے۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسیاں بھی نہ کرو۔ جاسوسی کا مطلب یہ ہے، ایک تھا تحسسوا کہ چھپ چھپ کے باتیں نہ سنو، اور جاسوسی کا مطلب یہ ہے کہ پیچھا کرو کہ ایک بندہ کہاں کہاں جاتا ہے اور میرے کس کس مخالف سے ملتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، وہ رپورٹ جا کے کسی کو دینا۔ حضور نے اس کو بھی منع فرمایا، قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں فرمایا ولا تجسسوا۔